ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمت کا، شرجیل مخاطب ہوں۔ آپ کیا کہیں گے اس وقت مسلسل اس ڈسکشن میں آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اس وقت ایران کے رسپونڈ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایران نے بھی جو ہے واضح طور پر رسپونڈ دی ہے اور باقاعدہ طور پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک تقریباً جو ہے وہ میزائل ہٹ بھی کیا ہے، 10 میزائل واضح طور پر فائر کیے گئے تھے، جس میں سے 9 جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر لیے گئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد امریکہ کا جو رسپونڈ ہے وہ بہت ریٹیلیٹ کرے گا اس رسپونڈ کے بعد، اور ٹریپ جو ایران کے گرد سیٹ کیا جا رہا تھا، ایران جو ہے وہ اس میں فال ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے شرجیل، صورتحال تو بہت خطرناک ہے، انتہائی خطرناک صورتحال ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ ذرا آپ سمجھیے کہ یہ تنازع سارا کس نے شروع کیا؟ اسرائیل نے اور نیتن یاہو نے۔ اور نیتن یاہو نے کیا کیا کہ اس کے اندر امریکہ کو اور ٹرمپ کو گھسیٹ کے لے آئے۔ اس کے بعد ٹرمپ اور امریکہ نے جس انداز میں ان کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ایران کی، اس کے بعد ایران کی طرف سے جواب متوقع نہ کرنا تو حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایران نے بڑا واضح طور پر کہا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اسرائیل کا نام بیچ میں سے غائب ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہی وہ مکاری ہے، یہی وہ صورت ہے جس کو دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ اس ساری جنگ کی بنیادی وجہ کون ہے۔ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں عامر صاحب، آپ پلیز کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر حامد المشرقی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت سنی جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ ایران کے گرد کافی ٹف ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر بات کی جائے حامد المشرقی صاحب نے جیسا فرمایا ہے کہ اب اسرائیل کا جو نام ہے وہ بالکل اس جنگ سے ہم نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اسٹریٹ اوے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور ایران کی جنگ بنتی ہوئی جا رہی ہے، اور امریکہ کی جانب سے اس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں کہ امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہم پر اٹیک کیا گیا ہے اس کا ہم بھرپور رسپونڈ دیں گے، اور اگر امریکہ کی جانب سے یہ رسپونڈ آتا ہے تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ مزید خطے میں تنازعات کا باعث بنے گی۔ اگر امریکہ کی ہسٹری دیکھیں، عراق جنگ دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ ہم سیریا میں دیکھیں، یا پھر ہم افغانستان کی صورتحال کو دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جب بھی ایک لانگ وار کا رخ کیا ہے تو وہاں سے نکلنے کے بعد وہاں کی جو سچویشن ہے وہ وہاں کے نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ خطے کے لیے بھی انتہائی کشیدہ ہوتی جاتی ہے، اور ایسے میں ایران کی اگر صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ایران جو ہے وہ باضابطہ طور پر نہ صرف اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے بلکہ اب امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قطر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اس چیز کا رائٹ رکھتے ہیں کہ ہماری سوورینٹی کو جو ہے وہ خطرات درپیش ہیں اس حملے کے بعد، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور ایران کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ حملہ جو ہے وہ قطر پر نہیں بلکہ امریکہ کی بیس پر کیا ہے، اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اس حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور اسرائیل کے بار بار اکسانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اس جنگ میں باضابطہ طور پر کودے، اور 3 جوہری تنصیبات کو فردو اور نیتنز اور ساتھ ہی ساتھ اصفہان کے مقام پر 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس پروگرام سے اسرائیل کی خود مختاری اور سلامتی کو خطرہ تھا، اس لیے جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اسے نیست و نابود کیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔